تو خیر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اس وقت ہمارے پاس، ہمارے ملک کے اندر، جب یہ ہمارے جو ہے بزرگان دین اور بڑے بڑے ہمارے رؤساء امراء بڑی بڑی نعمت کی چیزیں بھی ہمارے لیے رکھے گئے. مثال کے طور پر اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے وقف ایکٹ، کہ جو زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی گئی ہے اس زمین کے تعلق سے لڑائی جھگڑے اور جو ہے پیچیدگیاں شروع کر دینے کی ایک ناپاک کوشش جو ہے شروع کر دی گئی. اس کے خلاف اور اس کے جو ہے تائید میں ہم کو آگے بڑھنا، آگے جو ہے سمجھنا ہے کہ وقف ایکٹ ہے کیا، یہ قانون ہے کیا. اس کا بل جو ہے بڑے جو ہے شور شرابے کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں پیش کر دیا گیا، لیکن اللہ کی کرنی یہ دیکھیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو بتلایا کہ دیکھو دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے حقوق چھیننے کی تم کوشش کرو گے تو وقتی طور پہ تمہیں کامیابی مل سکتی ہے، بل پاس ہو سکتے ہیں. اللہ کے قانون میں اگر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرو گے اللہ منہ کے بل گرائے. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ وقف بورڈ اور اس کی جو جائیدادیں ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، یہ جو ہے اللہ کے بندوں کی جو ہے فیسلٹیز کے لیے، ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اور ان کو جو ہے نشو و نما اور ان کی ترقی کے لیے رکھا گیا. اور اس کے اوپر نعوذ باللہ نئے نئے بل، نئے نئے قانون کو جو ہے لا کر مسلمانوں کو خاص طور پہ ستانے کی کوششیں کرتے ہیں. اسی لیے قرآن کی آیت ہمارے سامنے ہمیشہ رہتی ہے وَلَا تَهِنُوا، اے اللہ کے بندو گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اعلیٰ و عرفہ ایک دن ضرور بنائے گا، ہم کو ایک اونچا مقام پہ ضرور بٹھائے گا. اور ہم جو ہے بستی کے عالم میں اس وقت جا رہے ہیں، بستی کے عالم میں مت جائیں، اللہ کی ذات پر مکمل یقین کامل رکھ کر زندگی گزاریں، کوششیں کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، ایک دوسرے کے اختلافات کو ختم کرے، ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے. اور آج جو ہے مسلکی اختلافات میں ہمارے بھائی اتنے بڑھ گئے ہم کو باہر کی دنیا کا اندازہ ہی نہیں. ہمارے پیروں کے نیچے سے ہماری زمینیں کھینچ لی جا رہی ہے. نئے نئے قانون کو لا کر جو ہے ہم کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور ایک ہم ہے کہ ملتے ہی نہیں، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اتحاد والا معاملہ پیش ہی نہیں کرتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہم جو ہے سچے مومن بننا. آج آپس میں اگر ہم جو ہے مسلمان اور سچے مومن بن جائیں گے، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر بھی ہم کو کبھی ستائے گی نہ، رسوا کر سکے. آپ دیکھ لیجیے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کتنے جو ہے مسلمان ممالک اس کے جو ہے اطراف و اکناف میں ہیں، لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں. کون سی چیز تم کو روک رہی ہے؟ آخر ایمان کی کمزوری اتنی کیسے آ رہی ہمارے مسلم ممالک کے لوگوں کے اندر کہ ایک نہتے لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. ایک دلوں کا معاملہ ہوتا ہے. مسلمان کی مثال دی گئی کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے درد دل میں ہونا چاہیے، ہاتھ میں کانٹا چبھ جائے دل میں درد ہوتا ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، آج ہمارے دل تڑپتے نہیں، مچلتے نہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا وقت ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بعض صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ المنورہ سے بیت المقدس بہت دور ہے، ہمارے پاس جو ہے سفر کا وہاں پہ جانے کی جو ہے خرچ نہیں ہے، روپیہ پیسے کی کمی ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے خرچ ہوتا تو ہم ضرور بضرور قبلہ اول کو جاتے، اس کی نشو و نما کرتے، وہاں جا کر جو ہے کچھ مدد کر دیتے، وہاں جا کے ہم اس کا دیدار کر لیتے، وہاں جا کے کم سے کم وہ ایسا مقام جہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی ابتدا امامت فرمائی، وہ مقام جہاں سے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہاں سے
یہ جذبہ دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو جو قافلے تمہارے پاس سے بیت المقدس جاتے ہیں اور تم اگر کچھ مدد کرنا چاہتے ہو تو ان سے یہ عاجزی کر لینا، یہ منت سماجت کر لینا کہ دیکھو یہ ہمارے گھر کا تھوڑا سا تیل ہے جس کا ہم چراغ جلاتے تھے، کم سے کم آپ بیت المقدس جب جائیں گے وہاں پر جو چراغ جلتے ہیں وہ تیل میں کم سے کم یہ تھوڑا تیل ہمارا بھی ملا دینا تاکہ ہماری بھی طرف سے جو ہے کوئی حصہ مل جائے۔ یہ صحابہ اکرام کی تڑپ ہوا کرتی تھی، یہ اس وقت کے دور کے لوگوں کی جو ہے محبت ہوا کرتی۔ اور آج اگر حالات نہیں ہیں تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے۔ ہمارے بھائیوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں کی خواتین بچوں نہ جانے ہزاروں لوگ شہید، تو یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ بھائی جو ہے دنیا ایسی ہی چل رہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کا ایک قانون بنایا اور ہر ملک کے اندر چند ایسے برگزیدہ تقویٰ طہارت پاکیزہ لوگوں کو کی جماعت کو اللہ نے بنایا، بس اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا چلا جس میں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں اللہ ان کا عطا فرمایا۔ تو بہر کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ولا تہنوا، آج کس چیز کا ڈر ہمارے پاس کیا آئے گی؟ سب سے بڑی ناگہانی جو آفت ناگہانی جو چیز آئے گی وہ موت ہی ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے اندر بھی تشریف نہیں لے گئے، باہر انتظار کرنے لگے، بہت دیر ہو گئی، پھر آپ نے جو سلام کیا، پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے جو ساروں کی شکل میں پہنچے، پھر کہا کہ میں ملک الموت ہوں، فرمائیے کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اگر میرا محبوب اجازت دیتا ہے تو آپ روح قبض کریں۔ اگر میرا محبوب اجازت دیتا ہے تو آپ میرے محبوب کی روح مبارک کو میرے پاس لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ملک الموت کہ اگر میں 50 سال 100 سال 200 سال 400 سال مہلت مانگ لوں گا تو بھی میرا اللہ دے گا، ضرور دے گا، کیا اس کے بعد بھی جانا ہی ہے نا؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر اللہ سے ملاقات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا کیا، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ میں ابھی آپ سے ملنا پسند کروں گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کس چیز کے لیے دنیا کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کون سی ایسی چیز کے لیے یہ ساری دنیا اپنے اوپر اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ ہم اگر اس دنیا سے جب جانے کا ہمارا وقت آئے گا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری آل اولاد ہمارے رشتہ دار ہماری پراپرٹی کے پیپر بھی ہمارے ساتھ لے کے جانے کو اور گوارا نہیں کر سکتے، سامان اٹھانا تو بہت دور کی بات، اور ہم جو ہے اس زندگی کے لیے اس مچھر کے پر کی جس کی وقائع بتائی گئی ہے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، اس کی محبت دل کے اندر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، اے اللہ کے بندو یہ جو مال ہے جس کو میں نے میل قرار دیا ہے، مال اور میل دونوں ایک جیسے ہیں، میل کو دھو دیا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، مال بھی کبھی رہتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اسی مال کو جمع کر کر کے گن کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ ایسی جو ہے خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور ان کا ذہن بیمار، ان کا ذہن بنا ہوا ہے اور وہ تصور کر رہے ہیں یہ جو مال جمع کر کے ہم رکھ رہے ہیں کیا ہمارے پاس ہمیشہ باقی رہے گا؟ یحسب، اللہ کے بندے گمان کرتے ہیں بات کہ ہم ہمیشہ یہ مال ہمارے پاس ہے، مالہ اخلدا، تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتا، کلا لیمبدن فی الحطمہ، ہرگز نہیں۔ قرآن کا انداز دیکھیے کیسا ہے، ہمارے جو عادت اور ہماری جو باتیں ہوتی ہیں اسی کے مطابق سوال جواب ہو رہا ہے، کیا مال ہمیشہ رہے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس مال کے اوپر جس کو جو ہے بوقت ضرورت کے لیے ہمارے پاس رکھنا تھا، جس کو جو ہے استعمال کرنا تھا، آج پوری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے پڑے،
تو اسی مال کے تعلق سے فرمایا جا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. پھر فرمایا گیا یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ دنیا کی زینت کے لیے اللہ نے دیا. یہ آخرت کا کوئی سودا اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے لیے آخرت ہم کما سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آخرت میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ہم کو جو ہے، جس طرح یہ آیت کہتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو اعمال صالحہ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے ہم کو مال کے ذریعے سے جو ہے مال دولت سے نوازا ہے تو ہم اسی مال کے ذریعے سے اعمال صالحہ کر سکتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ غریب آ گیا، اس کی مدد کرتے چلے جائیں. کوئی یتیم ہم کو نظر آ جائے، اس کی کفالت کر لیں. اور فرمایا گیا حدیث کی کتابوں میں اور ملفوظات میں لکھا گیا کہ اللہ والوں کے تذکرے میں یہ بات ملتی ہے کہ بھئی کوئی والدین ہے جو دنیا کے اندر کوئی بھی جو ہے کام خیر کا کام نہیں کر پائے، تو وہ لوگ جو ہے کیا کریں، اپنی آخرت کا سودا کیسے کریں. تو فرمایا گیا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز بنائے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، بچوں کو دین کتنا سکھا رہے ہیں، ان کی دینی خبرگیری کیسے کر رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بچہ ہمارا صبح اٹھ رہا ہے، کس کا نام لے کے اٹھ رہا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق صبح جاگ رہا ہے؟ صبح اٹھتے ہی بچوں کو سکھایا جائے دیکھو بیٹا یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور یہ جو نیند ہے جو ہم تمام رات میں سو کر اٹھتے ہیں، یہ بھی ایک موت کا چھوٹا سا جھٹکا ہے جو روزانہ ہم کو جو ہے یہ دستک دیتا ہے کہ دیکھو اب صبح ہو گئی، آنکھ کھلی، اللہ کا حکم ہے وہ کہ آنکھ کھلی. اگر اللہ کا حکم نہیں آتا تو یہ ہمیشہ آنکھ بند رہے. اسی لیے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا الحمدللہ الذی احیانا، اے میرے پروردگار تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے جو ہے میرے اوپر یہ فیض فرما دیا، میرے اوپر یہ احسان عظیم فرما دیا کہ تو نے پھر سے مجھے جگا دیا. اگر تو نہیں جگاتا تو مجھے زندوں میں نہیں مردوں میں شمار کیا. احیانا، مولا تو نے مجھے زندہ اٹھایا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آج ہمارے پاس گھر میں اٹھتے ہیں تو موبائل کہاں ڈھونڈتے ہیں، موبائل کے میسیجز ڈھونڈتے ہیں. پہلے ہم جو ہے اٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر وضو کریں، پھر نماز کے لیے تیاری کریں، پھر فجر میں آئے، اپنا خود اٹھیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچائیں. فرمایا گیا بابا جو ہے گھروں کے اندر نوافل پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. گھروں کے اندر اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ذکر و اذکار کی محفلوں کو گھروں کے اندر عام کرو. قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے گھروں کو جو ہے خیر و برکت کا ذریعہ اور جگہ بناؤ. آج خیر و برکت حاصل کرنا ہے وہ تو کبھی جو ہے سال میں ایک مرتبہ 6 مہینے میں ہم جو ہے کسی مدرسے کے بچوں کو بلا لیتے ہیں، چند گھنٹے، 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے میں وہ بچے آتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم نے حق ادا کر دیا. روزانہ پڑھنے کے عادی، روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھو، اللہ سے مانگو، گڑ گڑاؤ. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. آج ہم اللہ کو کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں میرے بندو، لیکن تم پکارتے نہیں، تم مجھ سے مانگتے نہیں، تم میرے سے سوال کرتے نہیں. پوری دنیا کے لوگوں سے سوال کر لیتے ہو لیکن مجھ سے سوال نہیں کرتے. اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے. ہم پوری دنیا کے سامنے گڑ گڑا رہے لیکن اپنے رب کے سامنے جھکنے کو تیار. منت سے، سماجت سے، عزت سے مانگو. شاعر نے کہا کہ منت سے، سماجت سے، عزت سے مانگو. بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے ہی نہیں مانگتے. وہ اللہ کیسا ہوا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ زندہ جاوی اور قائم رہنے والا. اور ہم اس اللہ کو چھوڑ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آج ہم ایسے رب کو پکارنا چھوڑ دیے جس کو ذرا برابر بھی اونگ نہیں آتی. ہم تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں، جمعہ کے لیے آ جاتے ہیں، سنتے سنتے سکینہ ہمارے اوپر بھی آ جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے. کبھی ہم نیند میں چلے جاتے ہیں، کبھی ہمارے
ولا نوم، کہ تمہارا رب ایسا عظیم الشان رب ہے، وہ کبھی بھی اونگ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی تمہارے پاس سے مدد کے لیے کبھی دور نہیں ہو سکتا، شرط یہ لگائی گئی کہ تم اس سے مدد مانگنے والے ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہمارا رب کیسا ہے؟ یہ زمین و آسمانوں کا بنانے والا ہمارا رب۔ اللہ کو جو ہے یہ دنیا بنانے میں کوئی جو ہے دقت نہیں آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کن، یہ دنیا بن گئی فیکون۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا یہ جو زمین کا ایک جو ٹکڑا ہے، یہ پورا عالم یہ جو سجا ہوا ہے، یہ چاند ستارے سورج نہ جانے سیارے، جو جیسے جیسے اب جو ہے دوربین سے اب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کے بعد دوسرے سیاروں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں عالموں کا رب ہمارا اللہ۔ اسی لیے قرآن کی پہلی آیت پہلے سورے میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اگر عالم نہیں ہوتے، صرف ایک دنیا ہوتی تو جمع کا صیغہ نہیں لایا جاتا۔ ہمارا رب تو تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا رب ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ ہمارا اللہ ایسا ہے، اگر دنیا کے لیے رحمان ہے، آخرت کے لیے رحیم ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، یہاں کے لیے رحمان۔ اور پھر جب آخرت میں سوال جواب ہوں گے، ترازو قائم ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آج لوگ جو ہے اس بات کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھئی ایک ایک چیز کا سوال کیا ہم کو یاد رہے گا؟ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک ایک لمحے کا سوال کا جواب دینا۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے ہم کو دکھے گا، کیسے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بڑا اسٹیڈیم ہے، میچ وہاں کھیلا جا رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیسے دیکھ رہی ہے؟ یہی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے تو دی ہے۔ جب اللہ نے بندوں کو اتنی ٹیکنالوجی دی ہے تو ہمارا رب کتنی ٹیکنالوجی والا ہے۔ آج اے آئی کا زمانہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ٹی کا دور، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، جس سے کیا کیا ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو کال کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ! تو بعض مرتبہ یہ حکم صادر کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں گنا رہے تھے، تو لوگ اس وقت کے انکار کر دیے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا رب سب کچھ دکھانے پہ قادر ہے۔ حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے۔ اللہ! کوئی نبی ایسی دعا نہیں کی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب میں آپ کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی امت کے وہ لوگ جو دنیا کے اندر کارستانیاں کر کے آئیں گے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے محبوب میں آپ کی امت کو آپ کے سامنے بھی پردہ کر کے جو ہے حساب لوں گا، اور پوری دنیا کے سامنے بھی جو ہے پردہ کرتے ہوئے ان کا حساب لوں گا۔ تو ہمارے نبی ایسے عظیم الشان نبی ہے، آخرت کے اندر حساب بھی ہو رہا ہے تو گناہگاروں کی فکر ہو رہی ہے اور ہماری فکر ہے۔ راتوں کو کبھی بھی پوری رات کبھی نہیں سوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کروٹیں بدل بدل کے رات گزر جاتی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی تھی، پوچھتی تھی یا رسول اللہ اتنی بے چینی بے قراری کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ہب لی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کیسے چین کی نیند سو رہے؟ ہمارا ایک بھائی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جا رہا ہے، ان کی بستیاں مٹا دی جا رہی ہے، ہم چین سکون سے آرام سے سو رہے۔ کم سے کم ہاتھ تو اٹھائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے، کم سے کم فلسطین کے لیے دعائیں کریں۔ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، پوری دنیا کے اندر پریشانی کا عالم میں مبتلا ہے، آج تہجد میں اٹھیں اور صرف اللہ اور ہمارا تعلق بن جائے۔ یہ تہجد کی نماز ایسی ہے، اتنی عظیم الشان نماز ہے کہ اس کے اندر
اللہ اور اللہ کا بندہ، بس دونوں ہی اس کے اندر جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، پوری دنیا شامل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دوسری اور نمازیں مسجد میں آتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، لوگ ہوشیار رہتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنے بھائیوں کے لیے اتنا تو کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے اعمال میں شرمندگی کا اظہار کریں، یا اللہ شاید ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ آزمائش کے دور آ رہے ہوں گے، یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کو عافیت سے رکھ۔ اسی لیے فرمایا گیا جب کبھی اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے تو عافیت کی دعا مانگنا ہے، ہر چیز سے عافیت کی دعا مانگنا، بیماری سے عافیت، اللہ سے جو ہے مانگ رہے یا اللہ میں بیماری سے بھی شفا چاہتا ہوں، میری مصیبتوں سے بھی شفا دور کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کے لیے دن رات کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کرا، اور ہمارے پاس مانگنے کے لیے وقت نہیں۔ مسجد میں آتے فرض نماز پڑھتے اور اچانک سائڈ سے راستہ بنا کر نکل جاتے، کیا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اپنے رب کو اپنا دکڑا سنائے، اپنے رب کے سامنے چند باتیں جو اللہ سے کہنا ہے اور اللہ ہماری باتوں کو سننے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں سے آج وقت جو ہے دنیا بڑے خطرناک دور سے گزر رہی ہے، لہذا اپنے آپ کو تقوی والی زندگی میں لگاؤ، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی میں لگاؤ، اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی لگاؤ، کبھی مت گھبراؤ، کبھی غمزدہ نہ ہو۔ یہ دنیا غمزدہ کرنا چاہتی ہے، یہ دنیا ہم کو گھبرانے میں لانا چاہتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فرما دیا گیا، ہم کو اللہ اعلیٰ و عرفہ امت بنایا ہے اور ہمارا ہی بول بالا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو مولا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا پوری دنیا کے اندر مسلمان جو پریشان حال ہیں، وہ اے کریم اللہ سارے لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرما، فلسطین، غزہ، رفح کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے مولا، اور ایک نئے نئے جہالوں کو پیدا کر تاکہ پوری دنیا اور عالم اسلام کو لے کر چلنے والے جو ہے نوجوان عطا فرما، اسلام کی اہمیت کو دلوں کے اندر زندہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرنے سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ جاری و ساری فرما۔